تعالیٰ عنہ تک پہنچیں گے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات میں حکمت یہ تھی کہ جیسا کہ اس کی قوم نے اس کو ستایا اور فرعون سے اس کا مقابلہ ہوا، ایسے آپ کے مقابلے میں سردار آئیں گے، لیکن فتح کامرانی آپ کے قدم چومے گی۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات، اور یہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو استقبال کے لیے تھے، جو ملاقاتیں ہوئی، اس کے بعد پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے جنت کا بھی سیر کروایا گیا، میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں کا بھی سیر کروایا گیا۔ ایک جماعت کو میں نے دیکھا جو ایک آگ اور پیپ کا بہت بڑا تالاب ہے اور وہ گرم ایسے کہ ابل رہا ہے، اس کے اندر ایک قوم ہے جو اندر پڑی ہوئی ہے، اور پھر ان کے سے لوگ باہر نکل کر اس کے کنارے کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے کنارے پہ ایک شخص بڑا پتھر لے کھڑا ہے، اور جب وہ اس کی طرف آتے ہیں تو اس کو سر پہ مارتا ہے، پھر وہ جا کر درمیان میں پڑتا ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ حضرت جبرائیل نے بتلایا کہ یہ سود خور لوگ ہیں جو حرام کھاتے تھے، جو سود کھاتے تھے، بیاج کھاتے تھے، رشوت کھاتے تھے۔ ان لوگوں کا یہ انجام ہے کہ یہ خون اور پیپ کے اس تالاب میں ڈوبتے رہیں گے، غوطے کھاتے رہیں گے، اور ہمیشہ ان کی یہ سزا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا ایک جماعت ہے جن کے گھر قریب میں بہترین عمدہ کھانا اور حلال رزق پڑا ہوا ہے، اور اس طرف بدبودار غلیظ چیزیں پڑی ہیں، لیکن وہ حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے حلال چیزوں کو چھوڑ کر حرام کی طرف جاتے ہیں، خاص طور پر اپنی بیویوں کو چھوڑ کر زنا کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کے یہ سزا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک جماعت کو دیکھا کہ ان کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرتے تھے۔ اور پھر آگے میں نے دیکھا کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے باچھوں کو، ان کے چہروں کو جو ہے قینچیوں کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے، ان کے ہونٹوں کو قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون سی جماعت ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا سائیں یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، ان کی یہ سزا ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میں نے فرمایا میں نے دیکھا کہ ایک جماعت ہے جن کے ناخن تانبے کے ہیں، اور وہ اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو اس سے کھرچ رہے ہیں اور ان سے خون نکل رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا گیا کہ یہ آپ کی جماعت کے وہ لوگ تھے جو دوسروں کو دھوکہ دیتے، یا آپ کی امت میں انسانیت میں وہ لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے تھے اور لوگوں کو دھوکہ دیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے آپ نے فرمایا الغش جو ہے جس نے لیس منا من غش لیس منا، او کما قال، آپ نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ملاوٹ کرے، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو جھوٹ بولے۔ اور آپ نے فرمایا جھوٹ تو منافق کی علامت ہے، منافق کی نشانی ہے۔ آیت المنافق ثلاثۃ اذا کذب حدث، اذا حدث کذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان۔ آپ نے فرمایا کہ جب بھی بولے گا تو جھوٹ بولے گا، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے گا۔ اور اسی طرح اس کے لیے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق کی یہ نشانیاں بتلائی، اور ان کا مشاہدہ آپ نے خود کیا وہاں۔ اور آپ نے فرمایا میں نے جنت کو بھی دیکھا جو ایک بہترین سرسبز شاداب باغ تھا جس میں بہترین محل تھے اور اس میں نہریں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام تر عجائبات کو دکھلا کر پھر آقا محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی تک پہنچایا، اور مسجد اقصی سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام تک پہنچایا۔ یہ پورے کا پورا سفر رات کے ایک حصے میں ہوا۔ اور پھر کیا ہوا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے، آپ نے جب اس بات کو بیان کیا تو اس وقت کیا ہوا کہ لوگوں نے آپ کی تکذیب کی، اور اس وقت لوگوں نے ایک مشورہ کر کے طے کیا کہ آج ابو بکر صدیق کا امتحان لینا ہے، وہ اس کا سب سے بڑا حمایتی ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا بولتا ہے۔ وہ جب آئے آ کر کہنے لگے کہ ایک شخص ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے رات کے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، میرے عزیزوں میرے بھائیوں، اس زمانے کے اندر یہ برقی سواریاں نہیں تھی، جہاز نہیں تھے، ریل گاڑیاں نہیں تھی، موٹر کاریں نہیں تھی، سفر تو زیادہ سے زیادہ گھوڑے پہ ہوتا تھا، اور وہ اتنا طویل ترین سفر، اور پھر آسمانوں کا سفر، وہ بھی ایک رات میں، یہ ایک بہت بڑا عجوبہ تھا۔ اس وجہ سے لوگوں نے انکار کیا اور آ کر کہنے لگے ابو بکر کو ایک آدمی جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جائے اور مسجد اقصی سے پھر وہ واپس بھی آ جائے، آسمان و زمین، آسمانوں کا، جنت و جہنم کا سیر بھی کرے، آیا یہ ممکن ہے؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ بتلائیے کہ یہ بات کون کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کو چھوڑیں، آپ بتلائیں کہ
ایسا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بتلاؤ کہ یہ بات کون کرتا ہے؟ جب تیسری مرتبہ کہا گیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اگر یہ بات کر رہا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی اور کرتا ہے تو سوچا جائے گا۔ یقینی طور پہ جس نے معراج کے معجزے کو مان لیا وہ تو صدیق بنا، اور جس نے انکار کیا وہ ابو جہل بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایسا عظیم الشان معجزہ نصیب فرمایا، اور اس کا ذکر یہاں فرمایا، سبحان الذی اسریٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرایا اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں۔ یہاں ایک تو ابدیت کا ذکر آیا، دوسرا لیلن نکرہ بول کر کہا کہ رات کے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی تھی، لنریہ من آیاتنا۔ وہ برکتیں کیا ہیں؟ ایک تو برکت یہ ہے کہ شام کے اندر عموماً انبیاء کرام کی قبریں ہیں، اور تقریباً انبیاء کرام شام کی طرف مبعوث ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر بھی وہاں، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، تمام انبیاء کرام کی قبریں وہاں موجود۔ ایک تو برکت یہ ہے۔ ناظرین کرام، کال وصول کرتے ہیں، پھر اس بات کو آگے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی، شاہنواز کس کے لیے جوڑ کا عرض پہ ہیں جی صاحب۔ یہ 27 رجب جی رات صلوات پہ تصویر پڑھنا صحیح ہے؟ عبادت کرن جی काबिक ममानियत कान्हे का माण्हू सलातु तस्बीह पढ़े, इन जे कारण सही तलफ़ुज़ आहे सलातु तस्बीह, सलावात न पर सलातु तस्बीह। सलातु तस्बीह माण्हू जॾहिं दिल करे तॾहिं पढ़े, इन जे लाइ 27 रजब खे लाज़िम करण को ज़रूरी कोन्हे। बाक़ी इबादत जी मुमानियत कान्हे, ॾींहं जो करे रात जो करे। सलातु तस्बीह एॾी अहम तरीन इबादत है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुखारी शरीफ जी रिवायत है, पाण करीम जन पंहिंजे चाचे हज़रत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खे फरमायो त ऐ मुंहिंजा चाचा, तोखे जुगाए त तूं रोज़ाना सलातु तस्बीह पढ़, पर जेकॾहिं रोज़ाना नथो पढ़ी त हफ़्ते में हिकिड़ो दफ़ो पढ़, पर जेकॾहिं हफ़्ते में हिकिड़ो दफ़ो नथो पढ़ी त पोइ महीने में न त साल में न त घटि में घटि ज़िंदगी में हिकिड़ो दफ़ो त ज़रूर सलातु तस्बीह पढ़। सलातु तस्बीह अहम तरीन इबादत है, पढ़णु खपे, लेकिन उन जे लाइ इहो हुकुम कोन्हे त शब मेराज यानी 27 रजब जो पढ़े, भले 26 जो पढ़े, 27 जो पढ़े, 28 जो पढ़े, पढ़ण जी का बि ममानियत कान्हे, पर इहो न सम्झे त 27 में पढ़णी आहे। जेकॾहिं ईअं सम्झंदो त पोइ इहा बिदअत है। नाज़रीन इकराम, सवाल ये था कि आया 27 शब में अगर सलातु तस्बीह पढ़ी जाए उसका हुक्म है। वैसे तो ये अहम तरीन इबादत है, ये की जाए, अल्लाह के रसूल ने इसका हुक्म दिया है, और आपने तो यहां तक फरमाया अपने चचा जो है साहब हजरत सैयदना अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु को कि आप रोजाना करें, रोजाना नहीं तो हफ्ते में ना तो जिंदगी में एक मरतबा जरूर पढ़िए। तो लिहाजा इबादत करनी चाहिए। 27वीं रजब में इबादत कोई खास नहीं। दूसरी कॉल वसूल करते। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन साहब, कहां से बात कर रहे हैं? हेलो जी, बात कीजिए, आपकी आवाज आ रही है। हेलो, आप अपनी टेलीविजन को बंद करें और बोलें, आपकी आवाज आ रही है। क्या बात है, क्या सवाल है, सवाल पूछिए। तो सामीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल लज़ी बारकना हौला, वो जिसके हमने इर्द गिर्द बरकतें रखी। वो बरकतें एक तो अंबिया किराम के अजसाम, और दूसरी बात यह है कि वो शाम का इलाका माली एतबार से भी, दुनवी एतबार से भी बाबरकत है, बागात के एतबार से, नहरों के एतबार से, और उसके अलावा ये भी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुर्ब क़यामत के जमाने में वहीं उतरेंगे और मैदान महशर भी वहीं होगा। फरमाया कि अल्लज़ी बारकना हौला, जिसके हमने इर्द गिर्द बरकतें दी, लिनुरियहु मिन आयातिना, ये सब कुछ इसलिए किया ताकि हम आपको अपनी निशानियां दिखाएं, यानी आप इस बात को जाकर लोगों को बताएं कि जन्नत मैंने देखी है, जहन्नम मैंने देखी है, ये सब हकीकत है, ये कोई ऐसी बात नहीं। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सादिक आजम, जो सादिकुल अमीन, जिसको तो काफिर भी सादिकुल अमीन कहते थे, आपकी जुबान अतहर से उम्मत के सामने ये बातें सुनाई गई। आगे फरमाया इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक वही अल्लाह जो सुनने वाला, देखने वाला है। यानी आप जो कुछ कहते हैं अल्लाह उसको सुनता है, आप जो कुछ कर रहे हैं अल्लाह उसे देख रहा है। इस वजह से यह एक बहुत बड़ा अहम तरीन इनकलाबी अकीदा है कि हर वक्त इंसान को अल्लाह से डरना चाहिए और यह जहन में रखना चाहिए कि मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है।
اگر انسان تنہائی میں ہے اسے بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اور اگر مجموعے میں ہے اللہ اسے دیکھ رہا ہے. جب یہ انسان کا عقیدہ ہوگا کہ اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے تو وہ کئی برائیوں سے بچ جائے گا. تو عزیزان محترم ایک کال وصول کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ انعام کوسو. سوال پوچھیں. ہلو جی سوال پوچھیں. جی سوال یہ ہے کہ آپ مولانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ نبی صاحب کو کوئی غیبی علم نہیں تھی، تو چاند کو کیسے دو ٹکڑ کیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی صاحب نور بھی نہیں تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل میں میرے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاند کے 2 ٹکڑے کرنا اس کا علم غیب سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کہتا ہے اقترب للناس حسابهم اقتربت الساعة وانشق القمر. اللہ نے اپنے نبی کو یہ معجزہ دیا، آپ نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، تو اس کا علم غیب سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا. اللہ نے اپنے نبی کو یہ معجزہ عطا فرمایا. جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اگر آڑا اس کے لیے آرام دہ بن جائے، اسی طرح جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی ماریں اور سمندر میں راستے بن جائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مادر ذات اندھا جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا ہے، اس کی آنکھ پہ ہاتھ پھیریں، اس کی نظر لوٹ آئے، اگر مرے ہوئے کی طرف اشارہ کریں وہ زندہ ہو جائیں، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ ہر نبی کو جو معجزہ ملا وہ علم غیب ہے. علم غیب الگ چیز ہے، وہ اللہ ہی کے پاس ہے، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے. قرآن کی آیت سن لیجئے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. عِندَهُ اسی اکیلے کے پاس، الا ہو اس اکیلے کے پاس. اگر اللہ کے نبیوں کے پاس بھی ہوتا تو آیت اس طرح ہوتی وَعِندَهُمْ، فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ کی معنی وہ اکیلا، ہما کی معنی 2، ہم کی معنی سب. اور باقی آپ کا یہ سوال ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں، آپ ہدایت کے نور ہیں، آپ جسمانی طور پہ، آپ پیدائش کے اعتبار سے آپ انسان ہیں. قرآن کریم کے 53 مقام پہ آپ کی بشریت کا جو ہے اللہ نے اظہار فرمایا. آپ ہدایت کے نور ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام حضرت خواجہ عبداللہ ہے، آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی آمنہ ہے، آپ کی بیٹیوں کے نام حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن کہتا ہے انما انا بشر مثلکم. اب ہم قرآن کی بات مانیں یا لوگوں کی بات مانیں؟ قرآن یہ کہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. تو ناظرین کرام اسی بات پہ ہم اکتفا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت کاملہ نصیب فرمائے. اور اس بات کا لب لباب یہ ہے کہ معراج کا معجزہ، وہ اس میں ہمیں جو چیز حاصل ہوئی وہ نماز ہے. پابندی سے نماز پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں، پاک پیغمبر کی اطاعت کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط